کچھ والدین نا خود ہی اپنی بچیوں کے رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں، یہ سوچ کر کہ ڈگریاں حاصل کر لیں گے اگر ہماری بچیاں بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ لیں گی تو اس کے بعد انہیں شادی شدہ زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، فوراً سے فوراً رشتہ ہو جائے گا، اچھا رشتہ ہو جائے گا اور کل کو سسرال والے پلکوں پر بٹھا کے رکھیں گے۔ سب سے بڑی غلط فہمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیمیل سب میں خوش آمدید۔ ہاں جی، آج کی ویڈیو میں نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ولاگ ہوگا۔ ویسے تو میں ولاگس وغیرہ اپلوڈ نہیں کرتی، صرف مشین ہی آپ کو دکھتی ہے یا کپڑے دکھتے ہیں یا کپڑوں کے ڈیزائن دکھتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ یہاں پر نا میں کچھ آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہوں گی جو میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں، اور صرف کہنا ہی نہیں، اس بارے میں نا مجھے آپ لوگوں سے بھی جاننا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈریس ہے نا، یہ میں نے کراچی کمپنی سے لیا تھا، 5,000 میں 2 سوٹ مل گئے تھے بڑے ہی سستے۔ میں نے کراچی کمپنی کی نا بے شمار مطلب G10 مرکز اسلام آباد اور H9 بازار، مطلب جہاں جہاں سے میں شاپنگ کرتی ہوں نا وہاں کی بے شمار ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں کہ میں کپڑے کہاں سے لیتی ہوں، جہاں سے مجھے انتہائی سستے مل جاتے ہیں۔ اب یہ سوٹ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور صرف 2500 روپے میں مجھے پڑ گیا 2 سوٹ لینے پر۔ اچھا، کپڑوں کی ویڈیوز تو لگتی رہیں گی، لیکن یہاں پر نا ہم اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں جو میں نے کرنا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلی بات کہ میں خود بھی ایک عورت ہوں، ٹھیک ہے، میری بچیاں بھی ہیں آگے، اور میں یہاں کسی کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہی، لیکن یہ میں وہ بات کر رہی ہوں کہ جو میں نے اپنی زندگی میں بھی آج میں شکر ادا کرتی ہوں کہ شکر ہے کہ میری شادی بہت وقت پر ہو گئی۔ اور سب سے پہلے اس بات کے لیے مطلب سب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کریں، اور جو لوگ رشتے کی تلاش میں نا اس ٹائم، اللہ تعالیٰ سب کے اچھے اچھے میل بنا کر ان کو جلدی سے رخصت کر دے۔ یہ بات سچ ہے کہ نصیب کے آگے نا کسی کی جیت نہیں ہے۔ جس کا نصیب اچھا ہے نا تو وہ کچھ بھی جیسا بھی ہوگا نا تو اسے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، اور قسمت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کچھ غلطیاں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں نا آس پڑوس میں دیکھنے کے بعد، اور خاص طور پر کیونکہ ہم نے 2 سے 3 رشتے ایسے دیکھے، ہم جیسے کہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو کوئی 2 جگہیں ایسی دیکھیں، 3، تو وہاں اس کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ ریئلائز ہوئیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، جو میں نے بہت اپنا صرف اس لیے نہیں کہ ہم لوگ رشتے 2-3 جو دیکھے اور اس پر یہ بات کر رہی ہوں، ویسے بھی میں نے نا اپنے ارد گرد بہت یہ چیزیں اپنے نیبرس میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ چیزیں بہت دیکھی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں، ہم جیسے نارمل جو مڈل کلاس یا اس سے تھوڑے سے لوور طبقے میں ہم لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہائی کلاسز ہیں نا، ٹھیک ہے، جہاں پر ڈگریوں پر واقعی میں بہت فوکس کیا جاتا ہے، تو ان کے لائف سٹائلز بہت چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بہت اچھے اچھے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، سیلونز ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی خوبصورتیوں کو مزید 5-5 10-10 سال کے لیے بھی برقرار رکھ سکتی ہیں، جہاں ان کی جوانیاں 10-10 سال مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں اور برقرار رہ جاتی ہیں، جہاں ان ڈگریوں کی واقعی میں اہمیت ہوتی ہے کیونکہ ان کے کام واقعی میں وہ ڈگریاں ہی صرف آنی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں کچن میں جانے کی، کہیں پر بھی ایسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ اگین میں ہم جیسوں کی بات کر رہی ہوں، ہم جیسے۔ اب یہاں میں نے سب سے پہلے صرف 2-3 آپ کو وہی مثالیں دیتی ہوں۔ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہیں رشتہ دیکھنے جانا، کہ اور یہ چیز سب سے بری لگی کہ یوں ریجیکٹ کر کے کسی کی بیٹی کو آنا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب بس اچھے کرے، لیکن ابھی ہم نے جو 2 سے 3 رشتے دیکھے نا، ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کیا ہے اپنے بھائی کے لیے میں نے تو، اور میری امی نے، تو ہم نے جو دیکھے نا، تو سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ جو فیس کرنا پڑا نا، مجھے لگا کہ مطلب پیرنٹس اس چیز پر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ جیسے کہ ہم نے ایک پہلا رشتہ دیکھا جب ہم گئے وہاں پر، تو ہمیں یہ وہاں پر بھی یہی بتایا گیا زیادہ، جو جی ہاں جی فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے۔ ہمارے جانے پر بھی ایون کہ جو بھی آگے چائے پانی تھا وہ ان کی والدہ نے ہی آگے پیش کیا، اور یہ کوئی ان نون فیملی بھی نہیں تھی، خیر کافی دور پار سے نا ہمارے کوئی جاننے والے ہی تھے، تو نکل آئے۔ پھر اس کے بعد جب بات چیت ہوئی تو یہی کہ زیادہ ہمیں یونیورسٹی ہی سنائی گئی کہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے، لیکن ہم نے اس رشتے کو کیوں پسند نہیں کیا، اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، صرف اور صرف اوور ایج۔ الحمدللہ اب تک جہاں بھی ہے، شکر ہے کہ بھائی کا جو ہے نا وہ فوراً سے ہی مطلب سب کو ہی ماشاءاللہ پسند آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہی ہے۔ لیکن ہمیں جو مسئلہ جو آ رہا ہے نا ابھی تک، وہ یہی کہ 2 سے 3 جو رشتے دیکھے ہیں، وہ یہی کہ بچیاں کا ہمیں یہی بتایا جاتا ہے جی 1.5 لاکھ سیلری لے رہی ہیں، یہ فلاں تو ڈگری ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں، یہ وہ۔ لیکن اگین جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اوور ایج، 34 سال 35 سال،
اور صرف یہی نہیں، ویسے بھی میں نے اپنے کچھ جاننے والوں میں بھی ایسا دیکھا کہ ان کے رشتوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، بہت لیٹ رشتے ہوئے، اور اس کی ریزن صرف یہی تھی کہ انہوں نے نا 25 سال کے بعد اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اب ہم اپنی بچیوں کا رشتہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لڑکے ہوتے ہیں نا، لڑکے 25 کے بعد مزید نکھرنا شروع ہوتے ہیں، لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، لڑکیوں کے 18 سے 25 تک جو ہے نا، یہی ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے، یہی ان کی جوانی اور رنگ و روپ کے دن ہوتے ہیں۔ اس کے بے شمار وجوہات ہیں۔ لڑکے جو ہیں نا، ان کا اس کے بعد جب وہ گھروں سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا 25 سال کے بعد، تو پھر وہ کماتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں، پھر ان پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی باڈی بڑے اچھے سے مینٹین رہتی ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ انہیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اپنا لائف سٹائل ان کا ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں موسٹلی کیا ہوتا ہے جی، گھر میں ہی رہنا، گھر کے ہی کام کرنے، اور اس وجہ سے نا جتنی ہائٹ جب انکریز ہونی تھی نا، وہ ہو گئی۔ میری ایک ٹیچر ہوتی تھی فزکس کی، تو جب ہم میٹرک میں تھے 9th کلاس میں، تو وہ ہمیں بتایا کرتی تھی، سمجھایا کرتی تھی کہ اپنا خیال رکھا کرو، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا کرو، اور وہ ہاتھ سے ہمیں اس طرح سے بتاتی تھی اشارہ کرتے ہوئے کہ جب آپ 20 سال تک نا آپ لوگوں نے اوپر کو جانا ہے، آپ لوگوں کی جو باڈی ہے نا وہ ہائٹ انکریز ہوگی، آپ لوگ اوپر کو جانا شروع ہوں گے، اور 20 21 22 کے بعد آپ لوگوں نے نا سائڈوں میں پھیلنا شروع ہو جانا ہے، اس لیے اپنا خیال رکھا کریں کہ آپ لوگ بعد میں صرف پھیلیں گے۔ اس لیے یہ بات بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے نا اپنی اولاد بڑی ہی حسین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، لیکن والدین کو نا تھوڑا سیریس ہو کے سوچنا چاہیے۔ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ، چلے ماشاءاللہ سے آپ کی جو بھی ہماری بچیاں ہوتی ہیں، قدرتی طور پہ اتنا حسن نوازا ہوتا ہے نا کہ 4-5 سال اوپر لگ بھی جائے نا تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک عام سی شکل و صورت والی مجھ جیسی جو ہے نا، جیسے، تو ہمارے ہاں ایک وہ جو 15 سال کی، میں اپنی ہی تصویریں اٹھا کے دیکھنا شروع کروں نا، تو جو ایک 15 سال 18 سال والا ایک جو فریشنس تھی، پھر 22 سال 23 سال، اور پھر 30 سال کے قریب آنے والی ہوں میں 29 میں، تو ہو گئی ہوں، تو وہ اب بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ تو باغ میں جا کر ہم لوگ بھی تر و تازہ پھول کو ہی اہمیت دیتے ہیں، نہ کہ مرجھائے ہوئے پھول کو، لیکن ہمارے ہاں پرائیورٹیز کیا آ گئی ہیں جی، پڑھ لے، 16 جماعتیں پوری کر لے، ڈگری حاصل کر لے تو نوکری بڑی اچھی مل جائے گی، 1,00,000 1,50,000 سیلری ہوگی، تو اس کے بعد جی رشتہ تو چٹ پٹ ہو جائے گا، فوراً سے فوراً رشتے ہو جائیں گے۔ کل کو سسرال والے جو ہے نا وہ نظروں پلکوں پر بٹھا کے وہ رکھیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو ہماری نارمل زندگی ہے نا، جن لوگوں کی جو ڈگریوں کو اہمیت دیتے ہیں نا، ان کے لائف سٹائل میں خیر ان کو کبھی کچن میں جانا بھی نہیں پڑتا، ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ جڑی ہی کچن سے ہیں، وہ گھرداری سے جڑی ہیں، وہاں سائنس اور فزکس کے فارمولے کام نہیں آتے۔ جو مائیں پلنگوں پر اپنی بچیوں کو ناشتے بنا کے دے رہی ہوتی ہیں 20 22 25 سال کی عمر میں، کہ وہ ڈگری حاصل کر لیں اور وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ آئے، آپ یہ سوچیں کہ اگلی زندگی میں وہ اپنے بچوں کو کیا بنا کے دیں گی۔ میاں کو بھی چھوڑ دیں، کل کو اپنے جب بچے ہوں گے تو تب ابھی وہ سیکھنا سٹارٹ کریں گی، یعنی کہ 25 30 سال کی عمر میں ابھی تک وہ کچن میں جا کے تو ابھی وہ سیکھنا سٹارٹ کریں گی، اور اپنے بچوں پر ایکسپیریمنٹس کریں گے، اور پھر آہستہ 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 جی سیکھ ہی جائیں گے۔ ایک اور جگہ بھی جیسے ہم گئے نا، 2 ہی جگہوں پر اب تک ٹوٹل ہم گئے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا ہمیں یہی بتایا گیا جی، ہم نے تعلیم پر بہت توجہ دیا، ہمارا جو سارا فوکس تھا نا وہ بچوں کی تعلیم پر رہا ہے، بس ہم نے بچے پڑھائے ہیں، اور کچھ کیا یا نہیں کیا۔ اور جب ہابیز کی بات کی گئی تو آگے سے یہ جواب سننے کو ملا کہ آج کل تو یوٹیوب ہے جی، یوٹیوب پہ دیکھ کے جو مرضی بنا لو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی 5-10 سال جو ہے نا وہ کوئی آپ کے یوٹیوب سے دیکھے ہوئے تجربے ہی کوئی دیکھتا رہے گا کہ ابھی سیکھ رہی ہیں، ابھی یوٹیوب پر دیکھ رہی ہیں 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، یہ ہماری دادیوں نانیوں والی عمریں تو ہے ہی نہیں، جو صاف سی بات ہے۔ اب تو 50 سال جو ہے نا وہ اینڈ ہے بڑھاپے کا، 60 میکسیمم 60 اگر بہت اچھی ڈائٹ ہے۔ 25-26 کے بعد نا ویسے ہی ہارمونل چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 26 کے بعد نا 26 27 28 وہ ہمارا بڑھاپے کی طرف سٹیپ نمبر 1 آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو میں اپنے آس پاس دیکھنے کے بعد بول رہی ہوں، پھر کل کو بچوں میں مسائل کے، پھر اولاد نہ ہونے کے مسئلے بہت زیادہ موسٹلی کیسز میں صرف عمر کا زیادہ ہو جانا وجہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے بچے 90s کی پیدائش ہے نا، مطلب 1991 92 93 94 95، اور مطلب اس عمر میں پیدا ہوئے ہیں نا، اور ابھی تک وہ بچیاں آپ کی کنواری بیٹھی ہیں نا، تو یقیناً جو ہے نا یہ
آپ لوگ بھی رسپانسبل ہیں کہ آپ لوگ ابھی تک کیوں انہیں ڈگریوں کی آس امید میں بٹھا کے بیٹھے ہیں۔ گھر صرف ڈگریوں سے نہیں بستے، اور ضروری نہیں کہ گھر چلنا بھی ڈگریوں کے ہی بس کی بات ہے۔ ڈگریوں کے لیے نا آپ کو ایک عمر کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر یونیورسٹی والے ڈگری دیتے ہیں، لیکن ہنر ایسی چیز ہے نا کہ جو آپ وقت سے پہلے اپنی بچیوں کو سکھا سکتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے کل کو زندگی میں اگر مشکل وقت آئے نا، بہت سی چیزیں ہیں، سلائی ہے، پارلر میں کسی سیلون میں آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم لگوا دیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بآسانی آپ میٹرک میں اپنی بچیوں کو کروا سکتے ہیں۔ میں نے بھی میٹرک میں تھی جب میں نے شوقیہ طور پر میں نے سلائی سیکھی، اور آج میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے سیکھی، الحمدللہ مجھے ابھی تک اس کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑی۔ میں میٹرک میں ہی تھی، میں فرسٹ ایئر میں تھی جب سلائی کے بعد میں نے پولر جو ہے اس کا میں نے کورس کیا، وہ سیکھا، الحمدللہ شکر ہے ابھی تک اس کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، لیکن ہاں میرے ہاتھ میں ہنر ہے۔ میں 6ٹی 7ویں کلاس میں تھی جب سے میں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی، کوکنگ چینل دیکھ دیکھ کر۔ اگر باقی ہنر نہیں بھی ہے نا، کم از کم اچھا کھانا بنانا بھی آتا ہے نا، تو بہت سے آن لائن پیجز ہیں۔ اب یہ کیک ہی دیکھ لیں، آن لائن ایک گھر میں بنانے والی خاتون سے میں نے آرڈر کیا، 25 سال لگ جاتے ہیں جی ڈگری لیتے ہوئے، پھر 3 4 سال لگ جاتے ہیں جاب ڈھونڈتے ہوئے، 30 32 سال اسی میں لگ جاتے ہیں، اور پھر والدین رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن پسند نہیں آ رہا۔ تو خود سوچیں کہ آپ نے اپنی بچی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی، اور یہ انسانی ڈیمانڈ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ 18 سال 19 سال 20 سال نا، یہ آج کل کی جو ایجیں چل رہی ہیں نا، اس حساب سے یہ ایک ڈیمانڈ ہے ہماری۔ یہ شادی شدہ زندگی جو ہے نا، وہ ایک لڑکی کے لیے ڈیمانڈ ہے اس کی، کہ اس ایج میں اسے کہیں نہ کہیں ضرور اسے 20 سال، میں تو کہتی ہوں، میں میری خود بھی بچیاں، اس لیے میں یہ سب سے پہلے کروں کہ میرے خیال سے جب آپ کی بچی 20 سال کی ہو گئی ہے نا، تو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ تب سوچنا شروع کریں گے نا، تو دیکھتے دیکھتے آپ کو سال مزید لگ جائے، 2 سال لگ جائے، تو کرتے کرتے 23 24 سال کی عمر میں آپ شادی کر دیں۔ لیکن اگر آپ سوچنا ہی 25 سال کی عمر میں شروع کریں گے کہ ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے اور ابھی اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو پھر آپ خود سوچیں کہ 30 35 آرام سے ہوتا ہی جائے گا، اور پھر اسی طرح سے 35 لیٹ بعد میں، جب آپ نے دیکھنا ہی بہت لیٹ شروع کر دیا نا رشتہ۔ اور جیسے ایک اور جگہ، وہاں تو خیر ہم نے جانا ہی زحمت نہیں کی، کیونکہ وہ بھی کچھ اسی طرح کے، جہاں ہمیں سیلریز بتائی جا رہی ہیں، اتنی سیلری، ہمیں سیلریز جابس نہیں چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ موسٹلی، اور جن لوگوں کو یہ چاہیے نا، چلیں ٹھیک ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ 90% جو ہم جیسے ہوتے ہیں نا، ان کو وہی عورت چاہیے جو گھر سنبھال سکے، جو اپنے میاں کو کل کو اپنے بچوں کو سنبھال سکے۔ اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں نا، ان کی زندگی کتنی ٹف ہے، یہ بھی اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، کہ ان کے بچے کس کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، جن بچوں کو توجہ ہی نہیں مل پا رہی، کہ عورت جو ہے نا، وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہے، یا وہ گھر کا کام کر لے گی یا وہ باہر کا کر لے گی۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ جو عورت نوکری کرتی ہے وہ گھر نہیں سنبھال سکتی، بھئی اتنی جسم میں جان نہیں ہوتی، اگر وہ جاب کری ہے نا تو وہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ دیا ہے، گھر چلانے کا فریضہ جو ہے نا، وہ مرد کو دیا ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مرد ہی گھر چلائے۔ ہاں، عورت گھر بیٹھ کے اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہے، اگر وہ بھی باہر نکل جائے جاب کرنے، شوہر بھی باہر نکل جائے جاب کرنے، تو وہ جو بچے ہیں معصوم، ان کو توجہ کون دے گا؟ ویڈیو محدود ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اس کا پارٹ 2 ہونا چاہیے یا نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے آس پاس سے نوٹس کی، اپنی ذاتی زندگی سے میں نے کچھ باتیں لی، اور کیسی لگی آپ کو ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور جو کوئی بھی اس وقت پریشان ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے میل بنائے، اور جو ابھی تک اس سب سے سفر نہیں کرے نا، وہ سوچنا شروع کر دے اپنی بچیوں کے بارے میں، کہ ہم وقت سے ان کا جو فریضہ ہے نا، وہ سر انجام دیں، تاکہ وہ اپنے گھر میں خوشحال رہ سکیں، کیونکہ بچیاں الگ کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں روز روز نئے نئے لوگ آتے جاتے دیکھ کر۔